والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہے، اور آج کا ہمارا یہ پروگرام اسلام اور ماحولیات کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس عنوان کے رکھنے کے پیچھے جو ہمارا ہدف اور مقصد تھا اور جس بنیاد پہ یہ عنوان موضوع رکھا گیا، اس موضوع کو منتخب کیا گیا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انسان اس دنیا میں کس انداز سے رہے، کون کون سے کام ماحول کو بہتر کرنے میں مفید ہیں اور کون کون سے کام ماحول کو خراب کرنے کے لیے ممد و معاون ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ان چیزوں کا تعلق اسلام کے ساتھ کیا ہے، اس کی کسی حد تک وضاحت آج کے اس پروگرام میں کی جائے گی۔ یہ اسلام اور ماحولیات خود اتنا وسیع موضوع ہے کہ شاید کسی ایک پروگرام میں کلی طور پہ اس کو جمع نہیں کیا جا سکتا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری باتیں جو ہیں وہ کسی ایک پروگرام میں کی جا سکیں۔ اس لیے کہ ماحولیات کا اثر انسانی زندگی پہ باعتبار صحت کیا ہوتا ہے، کون سا ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ جس سے جسم اور انسان کی یہ روح جو ہے وہ بہتر طور پہ پنپ سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام فقط جسم کی بات نہیں کرتا، بلکہ اسلام بنیادی طور پہ روح ہی کی بات کرتا ہے۔ اسلام مانوی ان چیزوں کی بات کرتا ہے کہ جو انسان کے اندر کو پاکیزہ کرے۔ انسان کا باطن پاکیزہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اس کے ظاہر کو بھی پاکیزہ کیا جائے، جب اس کے ظاہر کو ماحول جو ہے وہ اچھا دیا جائے۔ اس حوالے سے بات تو علماء کرام انشاءاللہ کریں گے اور کئی حوالوں سے بات کی جائے گی۔ قطع نظر تمام چیزوں کے صرف اتنا ہی اگر غور کر لیا جائے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ نظافت پسند ہو جائے، انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ پاکیزگی اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھے۔ جتنا اسے پاکیزہ اور صاف ستھرا ماحول میسر آئے گا، اتنی ہی اس کے جسم اور روح کی تربیت بھی بہتر ہوگی اور بالیدگی بھی اس میں آئے گی۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن حکیم ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے اس حوالے سے ہر عنوان سے جو ہے وہ ہمیں متوجہ کیا۔ باقی چیزوں کو چھوڑ کے اگر صرف انسان اپنے بدن اور اپنے وجود کے حوالے سے غور کرے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے اس حوالے سے مختلف انداز سے ہمیں متوجہ کیا ہے۔ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام ایک انسان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کے لیے کچھ کام ضروری ہیں کہ جو اس کو کرنا چاہیے، یعنی ہر روز مسواک کرنی چاہیے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو مسواک کرنے کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو لوگ ہر وقت اپنے پاس مسواک رکھیں۔ ظاہر ہے کہ اس دور میں دانتوں کو اور اپنے منہ کو صاف کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ مسواک تھا۔ آج بھی مسواک جو ہے وہ اپنے طور پہ اہمیت جو ہے وہ رکھتی ہے، لیکن چلیے دانتوں کو صاف کرنے کے جدید طریقہ جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ اور برش جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ گویا اصل مقصد دانتوں کا صاف کرنا ہے۔ منہ کو پاکیزہ رکھنا چاہیے، کلی کرنی چاہیے۔ وضو کرنے کے لیے یہ وضو شرط اسی لیے قرار دیا گیا تاکہ انسان جو ہے وہ اپنے چہرے کو صاف رکھے، بالوں کو جو ہے وہ سجا کے رکھنا چاہیے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں سے ہے کہ اپنے پاس کنگا بھی رکھا جائے۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس حوالے سے گویا ان تمام چیزوں سے جو بات واضح ہوتی ہے
آپ شریعت اسلامیہ کو دیکھیے کہ واجب غسلوں کے علاوہ کتنے ہی ایسے غسل ہیں کہ جن کو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستحب قرار دیا یا کیا، اور آج ہمارے لیے وہ مستحب قرار پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت اسلامیہ، پیغمبر گرامی، آپ کے نائبین حق ہمیں ہمیشہ اس بات کی طرف متوجہ کرتے رہے کہ اپنے جسم کو پاکیزہ رکھا جائے، اپنے ماحول کو صاف رکھا جائے، اپنے ماحول میں بالیدگی پیدا کی جائے۔ اگر ماحول میسر آ جائے کسی انسان کو، اچھا، یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اپنی محفلوں کو پاکیزہ رکھو، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو کہ جو تمہارے اخلاق کو خراب کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھو۔ اسی لیے کہا گیا کہ علماء کی محفلوں میں بیٹھنا چاہیے، بزرگان کی محفلوں میں بیٹھنا چاہیے تاکہ وہاں سے اچھی اچھی چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ ماحولیات بہت وسیع موضوع ہے، ایک چھوٹے سے مسئلے کی طرف میں نے متوجہ کیا۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب علامہ فدا بخاری صاحب قبلہ، جناب علامہ نجم الحسن صاحب قبلہ۔ علماء کرام کا انتہائی شکریہ کہ آپ ہمیشہ کی طرح اس پروگرام میں تشریف لائے۔ قبلہ بخاری صاحب، اسلام اور ماحولیات کیا فرماتے ہیں؟ جی بہت شکریہ جناب قبلہ جزائر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے اسلام اور ماحولیات، صفائی کے بنیادی اصولوں اور بنیادی چیزوں کی طرف آپ نے متوجہ کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، سنوارا ہے، اور زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور زمین کو بھی زینت دی ہے، اور زمین پر بسنے والے انسان کو جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اس کو زمین پر بسایا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 7 ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ میں نے زمین کو اس لیے سنوارا اور سجایا ہے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تم میں کون خوش سلیقہ ہے، تم میں سے کون اچھے طریقے سے عمل کرنے والا ہے۔ تو گویا کائنات ہمارے لیے وجہ آزمائش بھی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اور آخرت میں بھی اس کی نعمتیں اور اس کا استعمال، اس کی بھی جواب دہی ہم سے ہوگی، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر تمہیں قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں ضرور بضرور سوال کیا جائے گا۔ اب آپ آتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کی طرف۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 167 ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ فی عبادہ و بلادہ فإنکم مسئولون حتی عن البقاء والبہائم۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کے بندوں اور شہروں کے حقوق کے معاملے میں بھی خدا سے ڈرو، چونکہ تم سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ زمین اور حیوانات کے حقوق کی بھی رعایت کرو، اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ تو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کا بھی خیال رکھے، اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ تو جب ہم کہتے ہیں ماحولیات، تو ماحول میں سب سے پہلے تو انسان کی اپنی نظافت ہے، پھر وہ جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کی نظافت ہے، پھر وہ جس محلے میں رہتا ہے اس محلے کی، گلیوں کی، بازاروں کی اس کی نظافت ان کے محلوں میں رہنے والے لوگوں سے مربوط ہے۔ اور اسی طرح پھر جو ہی آگے بات بڑھتی جاتی ہے تو یہ اجتماعی ذمہ داری
बनती जाती है। बिनाबरइन कायनात के कुदरती वसाइल ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है, इसलिए कि वसाइल हयात का तहफ़्फ़ुज़ ख़ुद अपनी ही हिफाजत करना है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला ततीबुस्सुकना इल्ला बिसलासिन अल-हवा इत्तय्यब वल-माइल गज़ीरिल अज़्म वल अर्ज़िल ख़व्वारा। फरमाते हैं इंसान की ज़िंदगी 3 चीज़ों के बग़ैर खुशगवार नहीं हो सकती। पहली चीज़ है साफ़ सुथरी हवा। ज़ाहिर है इंसान जो है हवा, ऑक्सीजन और फ्रेश हवा जो है उसके बगैर चंद लम्हों के वो बंद हो जाए तो वो उसके बगैर ज़िंदगी गुजार नहीं सकता। और दूसरी चीज़ है खुश जायका पानी की फराहमी। अच्छा पानी, मीठा पानी वो इंसान की ज़िंदगी के लिए जो है वो बुनियादी ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ है अल अर्ज़िल ख़व्वारा, वो ज़मीन जो ज़रख़ेज़ है जिसमें से अनाज और फसलें और दरख्त और वो सब उग सकते हैं। ज़ाहिर है जिन चीज़ों को हमारी ज़िंदगी की खुशनसीबी का दारो मदार बताया गया है उनकी देखभाल अक़ली मज़हबी फ़रीज़ा और अफ़रात व तफ़रीत काबिले बल्कि नाकाबिले माफ़ी जुर्म और गुनाह है। दीन इस्लाम माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सही कोशिश और माहौल को साफ़ सुथरा और हरा भरा रखने वालों के लिए जज़ा और इनाम का ऐलान करता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मा मिन रजुलिन यगरिसु गरसन इल्ला कतबल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल लहू मिनल अज्र कद्दरा मा यखरुजु मिन समर ज़ालिकल गरस। फरमाते हैं रसूल पाक कि जो भी एक दरख्त को भी लगाएगा तो अल्लाह उसको उस दरख्त के फलों के बराबर अजर अता फरमाएगा। तो ज़मीन के वसाइल हयात से इस्तिफ़ादा करने वाले इंसान के लिए ज़रूरी है और लाजमी है कि वो माहौलियात के हदूद दायरे से आगाह हो। क्या सिर्फ़ खेत व खलियान, बाग बागीचा, खुली फ़ज़ाएँ और जंगलात, नदियाँ, नहरें माहौलियात के दायरे में आते हैं? नहीं, बल्कि घर की फ़ज़ा से लेकर गली कूचा, सड़कें, पार्क, अदारे और स्टेशन, इबादत गाहें, तालीम गाहें, इन सब को साफ़ सुथरा रखना ये इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए कि इन सब जगहों की हिफाजत करना, उनकी नज़ाफ़त का ख्याल रखना ख़ुद हमारी जिस्मानी ज़िंदगी से बराह रास्त इसका ताल्लुक़ है। और अगर ये चीज़ें साफ़ सुथरी होंगी तो ज़ाहिर है कि इंसानी मुआशरा और लोग जो हैं वो ज़िंदगी जो है वो आराम से कर सकेंगे। इमाम ने फरमाया, 1-2 मिनट और बात करके, उकनसू अफ़नियतकुम, फरमाते हैं अपने आस्ताना हयात को साफ़ सुथरा रखो। सरवर कायनात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला तय्यबुन युहिब्बुत तय्यब, नज़ीफ़ुन युहिब्बुन निज़ाफ़ा, करीमुन युहिब्बुल करम, जवादुन युहिब्बुल जूद, फ़नज़्ज़िफ़ू अफ़नियतकुम, बेशक अल्लाह ताला पाक है और पाकीज़गी को दोस्त रखता है, पाकीज़ा है और पाकीज़गी को पसंद फरमाता है, करीम है और करम को पसंद फरमाता है, सखी है, सखावत को दोस्त रखता है। तो इसलिए अपने आस्ताना हयात को पाको पकीज़ा रखो। तो इस हदीस से मज़ीद जो नुकात आते हैं वो इंशाअल्लाह बाद की गुफ्तगू में बयान करेंगे। इस्लाम और माहौलियात। नवाज़िश, और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। मौजू बहुत ही अहम है। ऐसा नहीं है कि दीन ने किसी एक मौजू की तरफ जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो और उसको अहमियत न दी हो। क़िबला ने बड़ी बुनियादी हदीस और बड़ी बुनियादी बातें फरमाई हैं। मैं उसी तसलसल में आगे अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखें, इंसान जहाँ रहता है
اور جہاں جہاں جس چیز اور جس وجود اور جس مخلوق سے اس کا تعلق ہے اس کی ذمہ داری ہیں. یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان جو قبلہ نے بھی نہج البلاغہ سے تلاوت کیا ہے، حضرت نے 4 شعبہ زندگی کو بیان کیا ہے کہ انسان ان کے بارے میں بالکل اس کی ذمہ داری ہے، مسئولیت ہے، ذمہ دار ہے، اس سے سوال کیا جائے گا. جہاں باقی باتیں پوچھی جائیں گی یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے حقوق ادا کیے ہیں. اور آپ دیکھیں بڑی خوبصورت باتیں ہیں. اتقوا اللہ فی عبادہ، اللہ کے وہ حقوق جو بندوں کے ہیں، اللہ نے وہ ذمہ داریاں جو کہ انسانوں کے بارے میں. اس کے بعد ہے بلادہ، یعنی شہروں کے حقوق ہیں. انسان جس شہر میں رہتا ہے، جس خطے میں رہتا ہے، جس علاقے میں رہتا ہے، اس کے حقوق ہیں. مطلب ہے اس کو ذمہ داریاں اس کو ادا کرنی ہیں. حتیٰ عن البقاء، بقاء وہی بقعہ سے ہے. بقعہ یعنی وہی جو آپ کی جائز سکونت ہے. آپ جہاں کہیں بھی یا ٹیمپریری سکونت اختیار کرتے ہیں ہاؤس کی شکل میں یا ہوم کی شکل میں، یا ویسے بھی جہاں کہیں آپ رہتے ہیں، جہاں انسان ساکن رہتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، اس جگہ کے بھی حقوق ہیں کہ انسان اس کو ادا کرے، اس کی صفائی ستھرائی. اور عن والبہائم، اور حیوانات کے بھی حقوق ہیں. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں حیوانات ایک بہت بڑا وسیلہ تھے سواریوں کا، نقل و انتقال کا، روزگار کا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط وہی حیوانات. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں سواریوں کے حوالے سے جو انسان چیزیں استعمال کرتا ہے اس کے بھی حقوق ہیں، قطع نظر اس کے کہ درختوں کے حقوق ہیں، پرندوں کے حقوق ہیں، اس ماحول کے حقوق ہیں. یعنی اسلام ہر جگہ پہ محیط ہے. سبحان اللہ. یعنی انسان جہاں جہاں اس کا دائرہ ارتباط ہے. میں فرض کریں یہ لباس ہے میرا، ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ 2 لباس فرمایا کہ یا عائشہ اغسلی ہذین الثوبین اما علمت ان الثوب یسبح فاذا ارتسخ انقطع تسبیحہ. بڑی خوبصورت حدیث ہے، کنز الاموال میں موجود ہے کہ حضور نے ایک روز حضرت عائشہ کو 2 لباس دیے، فرمایا کہ ان کو صاف کرو. تمہیں نہیں خبر کہ یہ لباس جو ہے جب صاف ہو تو اللہ کی تسبیح کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی واقعی یہ جیسے قبلہ نے اشارہ فرمایا کہ جہاں اس کا ظاہری زندگی میں اثر ہے، اس کا معنوی اور ملکوتی اثر بھی ہے. اور فرمایا کہ جب یہ لباس یعنی میلا ہوتا ہے اور اس میں انسان جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ یہ لباس تسبیح نہیں کرتا. یہ باتیں سادہ نہیں ہیں. آج کے دور میں یہ جو انوائرمنٹ کے مسائل ہیں، یہ جو پولوشن کے مسائل ہیں، یہ یعنی اسلام وہ ہے جس نے روز اول سے یہ اپنے ماننے والوں کو تعلیم دی ہے الطہور من شطر الایمان یا من شرط الایمان، یعنی طہارت جزو ایمان ہے. بلکہ اس طرح کی روایات بھی ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ یعنی جس آدمی کی توبہ قبول ہوگی روز محشر، جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا اس پاکیزگی کا سوال کیا جائے گا. بہرحال یہ اہمیت مطلب کے اعتبار سے. یا مثلا اس طرح کی روایات ہیں ان اللہ جمیل و یحب الجمال، خداوند عالم حسین ہے، وہ حسن کو پسند کرتا ہے. یعنی انسان اپنی زندگی کو تمیز رکھے، پاکیزہ رکھے، صاف رکھے، ستھرا رکھے، یہی دین کی خواہش ہے. اور یہ جو آج اتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ دیکھو دین جب انسانی زندگی میں آتا ہے تو انسانوں کو سوسائٹی سے جدا نہیں کر دیتا، انسانوں کو کیا کہتے ہیں جنگلوں کی طرف جانے کا حکم نہیں دیتا. دین آتا ہے تو حیوانوں کی طرح رہنے کا طریقہ جو ہے اس کی ہاں، بلکہ حیوانات بھی اصل افسوس تو یہ ہے کہ حیوانات کے ہاں بھی کچھ نہ کچھ شعور موجود ہے اور وہ کچھ نہ کچھ ان کے ہاں زندگی کے اصول موجود ہیں. آج انسان اتنا پست ہو گیا ہے کہ میرا مطلب ہر بات میں حیوانات کو بھی کاٹتا ہوا جا رہا ہے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے. لہٰذا آج کے دور میں خصوصاً اگر دین کی اس تعلیم کو، یا مثلاً قرآن کریم میں انبیاء کو، حضرت ابراہیم جیسے نبی کو، حضرت اسماعیل جیسے بزرگ انبیاء کو اللہ نے فرمایا طہر بیتی للطائفین والعاکفین، اور یعنی اللہ پروردگار نے اپنے گھر کو پاک رکھنے کی جو ہے وہ حکم دیا ہے، یا مثال کے طور پر مساجد کی پاکیزگی کا حکم دیا ہے، یا ان احادیث و روایات کو دیکھا جائے بلکہ مساجد کی بجائے اگر ہم یہ کہیں کہ جائے سجدہ جہاں پہ بھی بندہ نماز پڑھتا ہے اس جگہ کا پاکیزہ ہونا، لباس کا پاکیزہ ہونا، اور پھر یہ 5 مرتبہ دن میں خالق حقیقی متوجہ کرتا ہے
کہ تمہارا لباس پاکیزہ ہونا چاہیے، تمہارا جو ہے وہ جگہ پاکیزہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کا مطلب یہ کہ ماحول ہی کی طرف متوجہ کیا نا، کہ وہ ماحول بھی مباح ہو۔ اب میں ایک دو حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، النظیف من الثیاب یذہب الہم والحزن وہو طہور للصلاۃ۔ آپ دیکھیں زاویے بہت مختلف ہیں۔ اگر لباس پاک ہو تو، اگر لباس صاف ستھرا ہو تو اس سے انسان کا غم و اندوہ دور ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز کی طہارت اور پاکیزگی کی دلیل جو ہے وہ تمہارا لباس ہے۔ یا مثال کے طور پر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے، فرمایا کہ گھر کے برتن دھونا اور گھر کی جو باہر کی دہلیز ہے اس کے سامنے صفائی کرنا مجلبۃ للرزق ہے، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی صفائی ستھرائی کا ڈائریکٹ اکانومیکل معاملات کے ساتھ انسان کی، بلکہ پیغمبر گرامی کی ایک حدیث فوراً میرے ذہن میں آئی کہ پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کے برتن رات ہی کو دھو کے جو ہے وہ سونا چاہیے، صبح تک انہیں چھوڑ دیا جا کے صبح اٹھ کے دھویا جائے گا۔ پیغمبر گرامی فرماتے ہیں یہ سبحان اللہ۔ اچھا ایک اور روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، سرکار عالم دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ فإنه ليس عبد يبيت طاہرا الا بات معه ملک، اور اللہم اغفر لعبدک فإنه بات۔ حضور ارشاد فرمایا کہ اپنے ان بدنوں کو طاہر رکھو، جب پاکیزہ بدن کے ساتھ تم سوتے ہو رات کو تو ایک فرشتہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور وہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے، پروردگار اس کے گناہوں کو بخش دے، یہ پاکیزہ حالت میں جو ہے وہ سویا ہے، رات اس نے گزاری ہے۔ لہٰذا میں ساری باتوں کو اگر خلاصہ میں اس کا عرض کروں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ طہارت کا ظاہری تعلق بھی ہے، اور ظاہری تعلق جو ہے وہ اس دنیا کے اندر رزق کے اضافے کا باعث ہے، انسان کی زندگی میں طہارت اور پاکیزگی کا باعث ہے، اور اس کے معنوی اثرات یہ ہیں کہ انسان جو ہے طاہر سوچتا ہے، طاہر فکر کرتا ہے، اور اس طہارت کا اثر جو ہے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی قبلہ۔ آپ نے جو پہلے گفتگو فرمائی اس میں ایک بہت خوبصورت بات جس کو میں نے نوٹ کیا وہ یہ ہے کہ 3 چیزوں کا کسی انسان کے لیے ہونا معصومین کے فرامین کے اعتبار سے بہت زیادہ ضروری ہے: زمین زرخیز، ہوا پاکیزہ اور میٹھا پانی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے زمین زرخیز یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر زمین بنجر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پھر اسے زرخیز بنانا چاہیے یا زرخیز جگہ پہ رہنا چاہیے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں ان ملکوں میں ان کی پہاڑیاں اور ان کی اونچی نیچی جگہ، ہمارے ہاں تو جو میدانی علاقہ ہے وہاں پہ ہم بوتے ہیں، یہاں پہ تو جس طرح کی زمین ہو اس کو اور زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ پہلے آگے چلیں، ایک ایک بات کو اگر لیں کہ خود زمین کا ماحول کا زمین کے اعتبار سے جو ہے وہ بہتر بنانا، اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی، گندگی، غلاظت، یہ وہ سب آ جائے گا جو آپ نے فرمایا کہ اپنے محلے کو، اپنے گھر کو، اپنے شہر کو پاکیزہ، بجائے اس کے کہ حکومتیں کریں، ہماری ذمہ داری جو ہے وہ کیا بنتی ہے؟ ظاہر ہے جی، ایک ایسا معاشرہ جو کہ جس نے قوانین وضع کیے ہوئے ہیں اور اس میں ہر ادارہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے، اداروں کی تو اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن کسی بھی ملک کے شہریوں کے بھی جو ہیں وہ فرائض ہیں کہ وہ ان کو انجام دیں۔ جیسا کہ نظافت کی بات اور زمین کی نظافت کی بات ہے، اور یہ اتنا بڑا مسئلہ آج کل دنیا میں پیدا ہو چکا ہے کہ زمین پر بہنے والے جو دریا ہیں ان میں گھروں کا گندا پانی اور سارا وہ ان پانیوں میں جا رہا ہے، جس سے خود وہ دریاؤں کی جو مخلوق ہے، مچھلیاں اور دوسری چیزیں، وہ سب ان پر بھی ان کی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ بلکہ وہ پیغمبر گرامی کی حدیث کے پانی میں جو ہے وہ پیشاب بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ پانی کے بھی کچھ ایسے جانور ہیں کہ جن کو اس بات پہ اذیت ہوتی ہے۔ جی، مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو پانی ہیں ان میں یہی جو بول و براز نہ کیا جائے، چونکہ اس سے جو ذی روح ہے، جو اس میں پانی کی مخلوق ہے، ان کی بھی حفاظت کا مسئلہ، جان کا مسئلہ اور ان کے مرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور پھر ظاہر ہے یہی پانی ہیں جو ہم نے بھی استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ جو زمین ہے اس میں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ سب سے پہلے تو بات شروع ہوتی ہے گھروں سے۔
اس لیے کہ اگر آپ کا گھر پاک صاف ہوگا، ستھرا ہوگا، تو اس سے آپ کے ہمسائے بھی جو ہیں وہ بھی خوش ہوں گے۔ اگر آپ کے گھر میں مثلا ایسی چیزوں پکی ہیں یا ان کی ہوا اور جو ہے یا گندگی ہے تو وہاں گندگی چوہے ہے آ جائیں گے اور کچھ یا دن کیڑے پڑی پیدا ہو رہی جائیں ہے گے۔ یا گرمی کی وجہ سے یا مچھر آتے ہیں یا بارش ہوئی ہے، اس سے پھر جو آگے بیماریاں پھیلتی ہیں وہ آپ خود بھی اس سے کیا کہتے ہیں کہ متاثر ہو سکتے ہیں، آپ کے ہمسائے متاثر ہو سکتے ہیں۔ پھر ایسے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے مثلا ہمارے پاکستان کی بات دیکھیں تو وہ یعنی مچھر جو ڈینگی مچھر ہے، اس سے دیکھیں کتنی اموات واقع ہوئی ہیں۔ تو یہ نظافت اور پاکیزگی جو ہے وہ سب سے پہلے تو انسان کو اپنے وجود سے شروع کرنی چاہیے۔ اور جیسا کہ ابھی حدیث بھی بیان ہوئی، اور کتنی پیاری حدیث کہ رسول پاک نے فرمایا کہ اگر وہ لباس صاف ستھرا ہوگا تو تسبیح بیان کرتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں خداوند عالم نے تو قرآن مجید میں پہلے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ اس زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ جس طرح ایک انسان معنوی انسان جو ہے پاکیزہ انسان وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور جب گناہوں کی وجہ سے آلودہ ہو جاتا ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے تو تسبیح بھول جاتا ہے۔ اسی طرح یہ کپڑے پاک و پاکیزہ ہوں گے تو تسبیح بیان کریں گے، یہ بھی مٹی سے آلودہ اور نجس ہو جائیں گے تو یہ بھی اپنی اس تسبیح کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں جو سب سے پہلے کام کرنا ہے اپنے گھروں کی صفائی رکھنی ہے، اور پھر جو مثلا یورپی ملکوں میں رہ رہے ہیں لوگ، وہ ظاہر ہے کہ وہ گھروں میں مختلف قسم کی انہوں نے بنیں دی ہوئی ہیں کہ مثلا اس میں کاغذ ڈالو، اس میں وہ شیشے ڈالو، اس میں جو دوسرا کو گرد و غبار ہے اور کوڑا کرکٹ ہے وہ اس میں ڈالو۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں اتنی رعایت ہی کرنی چاہیے کہ جس بین میں کاغذ ڈالنے اس میں کاغذ ڈالے جائیں، جس میں شیشہ ڈالنا ہے شیشہ ڈالا جائے، جس میں پلاسٹک ڈالنا ہے پلاسٹک ڈالا جائے، تاکہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ایک اچھے شہری ہونے کی بھی علامت ہے، دوسری یہ ہے کہ جو ادارے ہیں ان کی زحمت میں بھی کمی آتی ہے، اور چونکہ ری سائیکلنگ یہ پھر سارا ہوتا ہے، یہ گرد و غبار کوڑا کرکٹ اور یہ شیشے کی بوتلیں پلاسٹک، چونکہ پلاسٹک جو ہے ایسی چیز ہے، یہ پلاسٹک کے لفافے اور پلاسٹک کی بوتلیں کہ یہ ان کو زمین میں وہ حل ہونے کے لیے بھی 20 سال لگتے ہیں، سب سے دیر سے یہ ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کو علیحدہ علیحدہ کیا ہو تو وہ جو نظافت کی رعایت کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی اس کو علیحدہ علیحدہ کر سکتے ہیں، اور پھر ہمارے بھی ایک اچھا شہری ہونے کی علامت ہے۔ اور زمین کے بارے میں جو ہے وہ احادیث بھی ہیں، اور قرآن مجید میں بھی فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ جو زمین یا بلاد یا ملک، اگر اس کو ترجمہ بلاد کو شہر کیا جائے یا ملک کیا جائے، ملک طیب یا شہر طیب پاکیزہ، تو یا زمین طیب اگر اس کو اور وسعت دے معنی میں، تو پھر یخرج نباتہ بإذنہ ربہ، تو وہ اپنے رب کے اذن سے وہ جو نبات اور پودے اور وہ چیزیں نکلتی ہیں اس سے تو وہ بھی اچھی ہوتی ہیں۔ لیکن جو والذی خبث، جو زمین خبیث ہے بنجر ہے، لا یخرج الا نکدا، اس سے خبیث چیزیں نکلتی ہے، ردی چیزیں نکلتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یعنی اگر برے پانی سے اور بری زمین سے سبزیاں بوئی ہیں تو وہ سبزیوں کا اثر بھی گندا ہی ہوگا۔ بالکل ایسے تو اسی طریقے سے کہا گیا ہے کہ زمین پر جو درخت ہیں، درختوں کو فضول مت کاٹو۔ میں نے تو یہ حدیث پڑھی ہیں تو ایسی حدیثیں بھی ہیں کہ جو یہ فرما رہی ہیں کہ بغیر ضرورت کے اور مجبوری کے درخت کو کاٹنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ رسول پاک کی حدیث ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخرج یا علی فقل عن اللہ لا عن رسول اللہ۔ فرماتے ہیں اے علی جاؤ لوگوں سے کہو، اور یہ میری طرف سے بات نہیں ہے بلکہ رسول کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے کہو، میری طرف سے نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں لعن اللہ من یقطع الصدر، خدا کی اس پر لعنت ہے جو بیری کا درخت کاٹتا ہے۔ اللہ، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو پھلوں والے درخت ہیں، ہو سکتا ہے بیری کا درخت اس میں بطور مثال ہو، ہاں جی، وَإِلَّا یعنی جو درخت جو ہیں فائدہ مند ہیں، پھلدار ہیں، جو انسانوں کی زندگی میں ایک قیمت رکھتے ہیں اور انسانوں کو ضرورت ہے، ایسے درختوں کو کاٹنا جو ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت کی گئی ہے۔
تو چونکہ یہ درخت جو ہیں یہ آکسیجن دیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں، تو یہ فضا کے جو ہے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے درختوں کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ تو یہ زمین اور زمین پر اگنے والی چیزیں، گویا کہ ایک جملے میں یہ کہوں کہ اللہ کی جو مخلوق ہے، ہر مخلوق کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک حق مقرر کیا ہے۔ تو لہٰذا انسان جو ہے جب اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے تو اس چیز کے جو حقوق ہیں اس کے حقوق کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو جو زیادہ خراب جنہوں نے کیا ہے وہ یہ امیر ملک ہیں، یہ وہ ملک ہیں جنہوں نے اپنے ہاں ایسی فیکٹریاں اور ایسے وہ پلانٹ اور ایسے لگائے ہیں جنہوں نے اس طرح سے کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہے ہیں اور وہ آکسیجن خراب کر رہے ہیں، ہوا خراب کر رہے ہیں، اور اسی طرح زمین کا وہ جو لایا اوزون ہوتا کیا کہتے ہیں اس کو، وہ بھی خراب کر رہے ہیں۔ یعنی یہ بڑے ملکوں کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، اور جو کہ اس آب و ہوا کو، زمین کو زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ بعض ایسے ملک ہیں کہ جو زمین کا 20% حصہ استعمال کر رہے ہیں، جو کل زمین کا 28% حصہ استعمال کر رہے ہیں، تو اس حیثیت سے زمین کو زیادہ خراب کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو صرف کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ملکوں کی طرف سے یا اقوام متحدہ کی طرف سے ایک بات ہے تو ضرور کرنی چاہیے، نہیں، یہ ہم جو اسلام اور ماحولیات کے حساب سے بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جس مخلوق کو پیدا کیا گیا ہے اس کے حقوق بھی ہیں، پھر اس مخلوق کے ذمہ فرائض بھی ہیں۔ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے اور اس کے لیے کہا گیا ہے سخر لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین پر ہے انسان تیرے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے تو اس کو اس نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے کہ جس چیزوں کو استعمال کیا جائے گا اس کا حساب کتاب بھی ہوگا، جواب دہی بھی ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ ہوا جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ ہوا کو جو ہے آلودہ کرے۔ اسی طرح زمین کے متعلق بھی کہا گیا ہے کہ زمین بھی تمام انسانوں کے لیے پیدا کی گئی، اور زمین کے لیے تو یہاں تک حدیث ہے، فرمایا گیا ہے کہ جو بھی اس زمین کو زندہ کرتا ہے، من احیاہا، جو بھی اس کو زندہ کرتا ہے، آباد کرتا ہے، تو فہی لہو، تو یہ زمین اسی کے لیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی زمین کو آباد کرے، نہر وغیرہ جاری کرے اور اس کو زرخیز کرے، لیکن پھر اس کو چھوڑ کے چلا جائے، اور فرماتے ہیں چھوڑ کے اتنا عرصہ چلا جائے کہ وہ زمین ویران ہو جائے، اب دوسرا کوئی آدمی اٹھتا ہے اس کو آباد کر لیتا ہے تو وہ زمین اس کی ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ کا قانون تو اس طرح سے ہے، یعنی جب تک آپ اس زمین کے حقوق ادا کرتے رہتے ہو، اس کے لیے کھیتی باڑی اور اس کو بنا سنوارتے رہتے ہو، یعنی اس کے وہ حق ادا کرتے رہتے ہو، تو آپ کا یہ حق ہے کہ اس زمین سے استفادہ کریں۔ لیکن جو ہی آپ، جیسے کہ پاکستان میں آپ دیکھ ہزاروں ایکڑ ایسی زمینیں ہیں جو بڑے بڑے چودھریوں نے اور بڑے بڑے لینڈ لارڈوں نے، اور یہ جب حکومتیں تھیں دوسری استعمار کی تو انہوں نے ان کی غلامی کرنے پر ان کو الاٹ کر دی، اور وہ ہزاروں ایکڑ کی زمین ہے، نہ وہ غریب کسانوں کو دے رہے ہیں اور نہ ان کو تاکہ آباد ہو۔ اگر وہ واقعی اسلام کا نظام اور سسٹم ہو جائے تو پھر ہر چیز کے حقوق اس کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں اور زمین آباد ہو جاتی ہے۔ جی، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ہے، یعنی ہر انسان کے لیے ہر کچھ ہے، حق اس کا اتنا ہی ہے کہ جتنا اس کا حصہ ہے، اور دوسروں کے لیے وہ مطلب دوسروں کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو، یعنی اپنے اپنے حصے کے لیے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ جیسے اس معاشرے کی ہر چیز پہ ہر انسان کا حق ہے، ایسے ہی اس معاشرے کی اصلاح اور اس معاشرے کی بہتری بھی ہر بندے کے حصے میں اتنی ہی آتی ہے کہ جتنا وہ استطاعت رکھتا ہے۔ قبلہ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی کہ پاکیزگی ہونی چاہیے، گھروں کو پاک رکھنا چاہیے، ماحول کو پاک با اعتبار زمین کے۔ میں سمجھتا ہوں اگرچہ بات یہ ہوئی لیکن میرے ذہن میں پھر معصوم کا وہی فرمان ہے کہ 3 چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ پانی ہے۔ پانی ظاہر ہے کہ حیات انسانی کے لیے ایک انتہائی اہم ضرورت ہے، اور اس کا پاکیزہ ہونا، شریعت اسلامیہ نے اس حوالے سے اس کے پاکیزہ ہونے اور پاکیزہ رکھنے کے بارے میں کیا فرمایا؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ایک بات ہے ابھی میں عرض کرنا چاہوں گا
کہ حضرت کی زندگی کے واقعات میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ حضرت نے 1,00,000 کھجور کی گٹھلیاں لیں اور مدینے میں مختلف جگہ پہ ان کو بویا اور بونے کے بعد ان کی اتنی تربیت کی کہ وہ تناور درخت بن گئے۔ ایک درخت کو پالنا کتنا مشکل کام ہے، یہ لوگ خود سے جو لوگ جن کا واسطہ ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ روایت ان باغات اور زمینوں کے علاوہ ہے جو حضرت نے اپنے زمانے میں جگہیں خریدی، کنویں بنائے اور سارا سلسلہ جو ہے وہ آباد کیا ان زمینوں کو۔ 7 کنویں تو مطلب وہ اب بھی کہے جاتے ہیں میرے اب یار علی کے نام سے جو مسجد شجرہ کے قریب، جی اب بھی۔ اچھا، اور اس کے علاوہ روایت میں یہ بھی ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین دونوں بھائیوں نے مل کے ینبو نام کا ایک علاقہ جو ہے بہت بڑا رقبہ ہے، اب میں اس کی صحیح مجھے نہیں اس کی اسٹیمیشن، بہت بڑا رقبہ جو ہے مل کے بطور باغ جو ہے اس کو آباد کیا۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو علی علیہ السلام کو مانتے ہیں، علی اس دنیا میں کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا شجرکار تھا۔ اس شجرکاری کے حوالے سے کئی پہلو ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ ہوا کی فضا کی پاکیزگی کے حوالے سے اس کا کیا کردار تھا، سائنسی نقطہ نظر سے، جی مطلب وہ تو ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ پانیوں کو جو حضرت نے نکالا کنووں کو کس انداز سے لوگوں کے لیے، زمین کو آباد کرنے کے لیے، درختوں کو کرنے کے لیے، لوگوں کی پیاس کو بجھانے کے لیے، لوگوں کی ضروریات، علاوہ برئیں یہ تمام تر درخت جو ہے وہ عامت المسلمین کے استعمال کے لیے تھے۔ اس زمانے کا ایک درخت میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی آبادی، یعنی آل محمد جو ہیں وہ جب بھی کوئی کام کرتے تھے تو اس کا مقصد ان کا عوام ہی ہوتا تھا، سبحان اپنی ذات کے لیے، اصل چونکہ اللہ کے نمائندے تھے اور انسانی آبادیوں اور انسانوں کی فلاح کے لیے ساری انہوں نے زندگی جو ہے وہ صرف کی۔ لہٰذا اگر میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ہم دین کی تعلیمات کی طرف آ جائیں، حتیٰ یہاں تک کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام، بڑی خوبصورت ایک بات میں عرض کروں گا یہاں پہ، کہ حضرت کے جو انقلاب کی جو شکل روایات نے بیان کی ہے اس میں ایک یہ ہے کہ زمین ساری کی ساری آباد ہو جائے گی اور صحرا ختم ہو جائیں گے، یہ روایات میں ذکر ہے۔ اور ایک روایت اس میں یہ لکھی ہے کہ ایک خاتون ہوگی جو عراق سے لے کر شام تک جائے گی، سر سے پاؤں تک زیورات سے لدی ہوگی، اور اس کے بعد جب وہ پیدل جائے گی ہر قدم اس کا سبزے کے اوپر ہوگا۔ اب یہ ان ساری چیزوں کو اگر جمع کریں تو اس ایک روایت میں کئی چیزیں موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اقتصادی خوشحالی ہوگی، ٹھیک ہے جی، یعنی جو ایک خاتون اتنا زیور لدی ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے خوشحالی یعنی سے بالکل معمور ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ عورت جو ہے جی اس کو بھی دنیا سے محبت ہوتی ہے، نہیں محبت بھی ہوتی ہے، یعنی جب مولا علی علیہ السلام سامنے یا وہ معراج پر جاتے رسول پاک کو جو ایک خاتون ہی وہ زیورات سے لدی ہوئی ملی، یعنی یہ کنایا ہوتا ہے، یعنی دنیا میں ہر چیز وہ مہیا ہوگی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ خاتون جو پیدل جائے گی یعنی سیکیورٹی اور امن کی یہ صورتحال ہوگی کہ معاشرے میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور جو بات یہ ہے کہ ہر قدم اس کا سبزے کے اوپر ہوگا، یہ بات بڑی اہم ہے، یعنی زمین زرخیز ہوگی۔ اور آج جیسے قبلہ نے اشارہ فرمایا، یہ میں رپورٹ ایک پڑھ رہا ہوں، میں اشارہ ہی فی الحال اس کے پوائنٹ سے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں ہر سال 400 ملین میٹرک ٹن جو ہے وہ ہیزرڈس ویسٹ، ایسے وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جس سے انسانی صحت کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ 400 ملین، ایک میٹرک ٹن میں 1000 کلو ہوتا ہے، 1000 کلو کو 4 ارب ٹن کے آپ حساب لگائیں تو یہ ویسٹ پیدا ہوتا ہے، اور اس میں خالی یونائٹڈ اسٹیٹ جو پیدا کرتا ہے وہ 250 ملین میٹرک ٹن ہے ایک ملک۔ یعنی یہ جو لوگ آج جدید تمدن کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ تمدن کی حالت کیا کر رہے ہیں؟ اس کے مقابلے میں اگر واقعاً دین کی تعلیمات کی طرف ہم آ جائیں تو دین یہ کہتا ہے کہ جہاں بیٹھو اس کو صاف رکھو، کلام کرو تو صاف کرو، اپنا لباس پہنو تو صاف رکھو، جس شہر میں چلے جاؤ تو اس کی صفائی کا خیال رکھو، گھر میں رہو تو اس کی صفائی کا خیال رکھو۔ بڑی نوازش قبلہ، مجھے بریک کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے، حاضر ہوتے ہیں جی ایک چھوٹے سے وقفے کے